اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد صلاح الدین نامی ایک شخصیت مولانا کی زندگی میں آئی. وہ زرکوب تھے. چاندی اور سونے کے سکوں کو جب کوٹا جاتا ہے تو وہ ورق بن جاتا ہے، جو ہمارے یہاں مٹھائیوں پہ لگاتے ہیں، چاندی کا ورق اور سونے کا لگاتے ہیں، وہ کوٹ کر بنایا جاتا تھا. بازار سے معلوم گزر رہے تھے. صلاح الدین زرکوب کا کارخانہ تھا جس میں سونا اور چاندی. آج بھی وہ نام لکھ لو نا، اس کو پکارو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، رسولوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے. ان ناموں کی برکت بھی نظر آئے گی انشاءاللہ دنیا میں. صلاح الدین زرکوب کا کارخانہ بہت بڑا کارخانہ تھا. وہاں وہ کوٹ کر برق بناتے تھے. مولانا جب وہاں آئے تو اس دھمک نے، یہ بستری چل رہی ہے نا، بانسری چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں آج میں سمیٹ دوں گا اس مضمون کو، اور اگلی بار پہ مثنوی کا راز کھولوں گا انشاءاللہ. تو اس دھمک سے مولانا پر ایک کیفیت طاری ہوئی، محو رقص ہو گئے. وہی رقص کیا ہے؟ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہی مولانا شمس تبریز کے مشورے سے یہ پہلی بار خونیہ شریف میں رقص درویش ہوا، جسے انگلش میں یہ لوگ ولڈنگ درویش کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو چرخ بھی کہتے ہیں. چرخ کہتے ہیں آسمان کو. تو آسمان کی جو گھومنے کی، کیا بادل گھومتے ہیں نا، آسمان گھومتا رہتا ہے، کلر چینج ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اس سے منسوب کیا جاتا ہے. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر محروم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے ساتھ پہلی بار خونیہ شریف میں کچھ نیا ہوا. بہت بڑا اسٹیج بنایا گیا، اور اس پہ پھر یہ بچے، جیسے ہمارے یہاں بھی الحمدللہ اس چبوترے پر رقص درویش ہوتا ہے، تو پہلا اہتمام وہاں پر ہوا لباس کا، معاملات کا. یہ اس ٹوپی کو سکہ کہتے ہیں، سکہ کہتے ہیں. اس سکے کا انضام ہوا، اور محروم کے شاگردوں نے پہلی بار رقص درویش کا اہتمام خونیہ شریف ترکی میں ہوا. ایما پر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا صاحب تھے. تو محی الدین پروانہ جو کہ خونیہ کا حاکم تھا اور مولانا کا عقیدت مند بھی تھا، تو یہ پہلی بار جب رقص درویش ہوا تو پورا خونیہ امٹ کر آ گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ جو شخصیت آئی ہوئی ہے شمس تبریز، اور مولانا نے مل کے کسی چیز کا اہتمام کیا ہے، کوئی نئی ڈیمو ہے، ڈیمانسٹریشن ہے، اجاگر کرنا ہے. سفید لباس ہوتا ہے، کالے رنگ کا پٹا یہاں پر ہوتا ہے. تربیت کے بعد 1001 دن کی تربیت کے بعد 18 مختلف علوم سکھانے کے بعد انسان کے اندر کا وہ جوہر نمایاں ہوتا ہے جو امر ربی کی شکل میں انسان میں موجود ہے. 1001 دن کی تربیت، سخت تربیت کے بعد وہ پرت ہٹ جاتے ہیں سارے، جنیاتی پرت ہیں، موروثی پرت ہیں، برائیوں کے پرت ہیں، اترتے جاتے ہیں تو پورا وجود نور کی طرح سفید ہو جاتا ہے. نفس رہتا ہے مگر وہ صرف ناف کے پاس رہتا ہے. نفس، ہر ذی نفس، ہر انسان میں نفس موجود ہے، اور اس کے باہر اس کا جو سپورٹر ہے وہ ابلیس ہے. ہر وجود میں روح موجود ہے، اور باہر اس کے جو سپورٹر ہے وہ فرشتوں کی شکل میں موجود ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کس پارٹی کو چننا ہے. خیر، تربیت کے بعد سفید لباس، یہاں پہ بلیک کلر کی پٹی. 1001 دن کی تربیت کے بعد انسان کے اندر کا جوہر جب نمایاں ہوتا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ زمین کی طرف ہوتا ہے. خلیفۃ اللہ کا نائب، خلیفۃ اللہ کا بیٹا اس تربیت کے بعد اللہ سے لینے والا، دائیں ہاتھ سے لینے والا اور بائیں ہاتھ سے مخلوق میں تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق میں رکھتا نہیں ہے، لیتا رہتا ہے، دیتا جاتا ہے، رہتا ہے. انٹر کنیکشن کی کیفیت کا نام ہے کہ رابطہ اللہ سے اور خدمت مخلوق کی. یہ وہ تربیت ہے جو سب سے پہلے 1001 دن کی تربیت کے بعد اور 18 مختلف علوم